بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے بدعات ماہ رجب۔ بدعات کا اجمالی سا تعارف۔ نیکی اور ثواب نام ہے اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی تعمیل کا، اور اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق والا ہے تو فبہا، ورنہ دین و شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور کوئی بھی عمل بظاہر چاہے کتنا ہی اچھا اور موجب اجر و ثواب محسوس ہو رہا ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں مقبول تبھی ہے جب اسے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں۔ جبکہ یہ ایک معروف بات ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی عمل کو پسند فرماتے ہیں جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا یا اس کی ترغیب دلائی ہو۔ لیکن ایک کام ایسا ہے کہ اس کا موقع بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آیا ہو، کوئی خاص مجبوری اور امر مانع بھی نہ ہو، تب بھی نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے کیا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے کرنے کا حکم یا اشارہ فرمایا، اور نہ ہی قرون خیر میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہو، تو پھر ایسے کام میں خیر و بلائی اور اجر و ثواب کی توقع رکھنا بالکل عبث و بیکار بات ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا باعث سعادت و برکت اور کار اجر و ثواب ہے۔ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف اور سنن دارمی میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اسے نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ تلاوت قرآن کا ثواب تو ہے ہی، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے قریب تر اس وقت ہوتے ہیں جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد اور بہیقی میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بندہ اپنے رب کے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، پس اس حالت میں بکثرت دعا کیا کرو۔ اب اگر کوئی شخص قرب الہی کے اس مقام پر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے تو آپ ہی بتائیں کہ اس کا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس حالت میں نہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہے اور نہ ہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ الٹا اس طرح سجدہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خبردار مجھے رکوع یا سجدہ کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اس مثال کو اچھی طرح ذہن میں رکھے تو پھر سارا مسئلہ بآسانی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ بالکل یہی حال ان تمام دینی ایجادات و اختراعات یا بدعات کا ہے جنہیں کسی نے خود اپنی مرضی سے اور اپنی ہی طرف سے دین میں داخل کر کے ان پر عمل شروع کر دیا ہو۔ ماہ رجب کے روزے، ان اصولی امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ذرا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو آپ کو سینکڑوں ایسے اعمال نظر آ جائیں گے جنہیں اسلام کے نام لیواؤں نے دین کا حصہ بنا رکھا ہے، حالانکہ کتاب و سنت، تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم اور علماء امت سے ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ آپ دور نہ جائے، ماہ رجب میں سر انجام دیے جانے والے بعض امور پر ہی غور کر لیں اور ان کی سند کا پتہ چلائے تو بات صاف ہو جائے گی۔ مثلا بعض لوگوں نے اس مہینے میں کئی روزے ایجاد کر رکھے ہیں۔ کسی کو معراج شریف کا روزہ کہا جاتا ہے،
کسی کو مریم روزہ کا نام دیتے ہیں، کسی کو ہزاری روزہ اور کسی کو لکھی روزہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ روزے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے اور نہ ہی ان کا حکم فرمایا یا ترغیب دلائی، بلکہ اس کے برعکس ایک ضعیف سند والی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک روایت کی سند تو ضعیف ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک صحیح روایت ہے جس سے مذکورہ حدیث کے مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں منقول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم اگر ماہ رجب میں لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تو ان کے سامنے کھانے کا برتن رکھ کر ان کے ہاتھوں پر اپنے کوڑے سے چوٹے مارتے اور فرمایا کرتے تھے، کھاؤ، اس مہینے کی ایسی تعظیم تو جاہلیت کا شیوا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم ان خود ساختہ یا عہد جاہلیت کی یاد تازہ کرنے والے روزوں کی ممانعت فرما رہے ہیں، ورنہ اگر کوئی شخص ہر دوسرے دن کا روزہ رکھنے والوں میں سے ہو جسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے تو وہ حسب عادت روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی سال بھر ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے والا شخص بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ روزے مسنون ہیں، اور ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے 2 روزے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے یا بزرگوں نے فرمایا جیسی سند سے بیان کردہ روزے رکھتا ہے تو وہ بدعات میں شمار ہوں گے۔ ان کا نام لکھی یا ہزاری اور انہیں مریم روزہ کا نام دے یا معراج کا روزہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ائمہ اربعہ اور علماء دین رحمہم اللہ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ صلاۃ الرغائب، بعض لوگ ماہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کو ایک خود ساختہ نماز ادا کرتے ہیں جسے صلاۃ الرغائب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ نماز جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شام کو مغرب و عشاء کے مابین پڑھی جاتی ہے، جس کی امام غزالی وغیرہ کی طرف سے 12 رکعتیں قرار پائی ہیں۔ ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر سجدہ میں گر کر 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، اور پھر دوسرے سجدہ میں بھی پہلے کی طرح ہی کرے، اور کئی موضوع و من گھڑت روایتیں بیان کر کے اس نماز کی فضیلتوں کے پل باندھے جاتے ہیں، جنہیں سن کر علم دین سے بے بہرا اور اصلی و نقلی کی پہچان سے لاپرواہ لوگ حصول ثواب کے لیے کشاں کشاں چلے آتے ہیں، حالانکہ البدایہ والنہایہ میں معروف مفسر و محدث اور مورخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول یہ نماز قطعاً بے ثبوت ہے۔ صلاۃ الرغائب اور علامہ عراقی نے احیاء علوم الدین للغزالی کی تخریج میں مذکورہ نماز والی حدیث کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔ صلاۃ الرغائب اور ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، ائمہ دین اور علماء سلف رحمہم اللہ میں سے کسی سے بھی اس نماز کا ثبوت نہیں ملتا، اور نہ خاص ماہ رجب کی پہلی جمعرات و جمعہ کی درمیانی شب کی فضیلت کسی حدیث صحیح میں وارد ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے وہ علم حدیث کی معرفت رکھنے والے علماء محدثین کرام کے نزدیک جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ صلاۃ الرغائب اور فقہائے احناف، اس صلاۃ الرغائب کے بارے میں دیگر فقہی مکاتب فکر اور محدثین و مجتہدین کی طرح ہی
حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء بھی خوش فہم نہیں بلکہ فقہ حنفیہ کی کتب میں بھی کھل کر اسے جعلی و من گڑت اور بدعت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حاشیہ الاشباح للحموی سے نقل کرتے ہوئے معروف و متد اول کتاب رد المختار حاشیہ دار مختار کی جلد اول صفحہ 544 پر صلاۃ الرغائب کے بارے میں لکھا ہے، یہ نماز 480 ہجری کے بعد ایجاد ہوئی اور علماء نے اس کے انکار و مذمت اور اسے ادا کرنے والوں کے احمق پن پر کئی کتابیں لکھی ہیں، اور کثیر شہروں میں اسے ادا کرنے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ اور آگے چل کر صفحہ 660 پر لکھا ہے، اور اسی لیے اہل علم نے اس نماز صلاۃ الرغائب کے لیے جمع ہونے سے منع کیا ہے، جسے بعض جاہل عابد و صوفیوں نے ایجاد کیا ہے، کیونکہ اس مذکورہ کیفیت کے ساتھ مخصوص راتوں میں ایسی کوئی نماز معصور یا ثابت نہیں ہے، اگرچہ وذات نماز تو اچھا عمل ہے۔ علاوہ ازیں بعض دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کے اقوال و ارشادات سے بھی مذکورہ نماز کے بے اصل ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا صلاۃ الرغائب اور حافظ ابن الجزری رحمہ اللہ نے اس نماز والی روایت کے بارے میں کہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے اور اس کی سند من گڑت اور باطل ہے۔ صلاۃ الرغائب اور امام نووی رحمہ اللہ شارح مسلم امام نووی رحمہ اللہ اپنی ایک دوسری کتاب المجموع شرح المحذب میں فرماتے ہیں، صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف نماز جو ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو مغرب و عشاء کے مابین 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہے اور 15 شعبان کی رات کو 100 رکعتوں پر مشتمل ایک نماز پڑھی جاتی ہے، یہ دونوں نمازیں منکر ترین بدعت ہیں، اور کتاب قوت القلوب اور احیاء علوم الدین میں ان نمازوں کے مذکورہ ہونے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور ان نمازوں کے بارے میں بیان کی جانے والی احادیث سے بھی دھوکہ نہ کھانا چاہیے، یہ سب باطل ہیں۔ اور ائمہ علم میں سے ایک صاحب پر ان نمازوں کی شرعی حیثیت مشتبہ ہو گئی، اور انہوں نے چند اوراق پر مشتمل ایک رسالہ بھی لکھ مارا اور اس میں ان نمازوں کا استحباب ذکر کر دیا۔ اس رسالہ سے بھی دھوکہ نہ کھایا جائے، کیونکہ وہ رسالہ من زلات العلماء کے قبیل سے ہے، اس میں انہوں نے مغالطہ سے کام لیا ہے، اور شیخ الاسلام ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل المقدسی نے ان کے رد میں ایک نفیس کتاب لکھی ہے جس میں بڑے عمدہ طریقے سے ان کا بطلان ثابت کیا ہے۔ صلاۃ الرغائب اور امام طرطوشی، اس خود ساختہ نماز کے بارے میں امام طرطوشی نے امام المقدسی سے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، ہمارے یہاں بیت المقدس میں یہ نماز صلاۃ الرغائب نہیں پڑھی جاتی تھی جو کہ رجب میں پڑھی جاتی ہے، اور نہ ہی 15 شعبان کی نماز مروج تھی، اور یہ شعبان والی نماز تو 448 ہجری میں ایجاد ہوئی ہے۔ ایسے ہی کئی دیگر محققین علماء نے اس صلاۃ الرغائب کو غیر مستحب بلکہ مکروہ و منکر بدعت قرار دیا ہے۔